إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت اور جلالت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے. انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج میرا موضوع علم کی اہمیت اور فضیلت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم والوں کی بہت تعریفیں کی ہیں. احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کی بہت فضیلتیں بیان کی ہیں، جن میں سے چند میں آج آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو سب سے پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے جو اتاری وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی یہ نہیں نازل فرمائے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو یا حج کرو، یا یہ بھی نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، حرام یہ ہے، حلال یہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کی بات بھی نہیں کہی، بلکہ پہلی وحی میں حکم جو دیا اللہ تعالیٰ نے وہ پڑھنے کا حکم دیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سورہ علق کی 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری. خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑا اکرام والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. سب سے پہلی وحی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، علم کی اہمیت ہی معلوم ہو جاتی ہے کہ علم کتنا اللہ تعالیٰ کے پاس اہمیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی وحدانیت نہیں بیان کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے علم سیکھنے کا، پڑھنے کا حکم دیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علم کو حاصل کرنا بے انتہا ضروری ہے، اور ہمیں علم کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے متعلق فرمایا، جو علم رکھتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں. اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں. آج ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، آج ہمارے اندر اللہ کا تقوی نہیں ہے. کیسے ہوگا؟ کیسے آئے گا؟ کیسے تقوی آئے گا؟ کیسے ہم اللہ سے آج ہم نہیں ڈرتے؟ کیا ہم نہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا. بس ہم زندگی گزار رہے ہیں، بس ہم زندگی گزار رہے ہیں. زندگی کو کیا سمجھ لیے؟ اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو، عیش والی زندگی گزارو اور چلے جاؤ. ایسا نہیں ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اندر ڈر اور خوف آئے گا؟ ہم بس ایک امید میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہمارے لیے تو جنت پکی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جتنا بڑا رحمان ہے، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا قہار بھی ہے. غلطی ہونے پر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. یاد رکھیے یہ بات، اس گمان میں اپنی زندگی کو نہ گزاریں کہ ہم امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. کیسے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے گا؟ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اس طرح جب تک نہیں آئے گا جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے. جب ہم علم حاصل کریں گے تو جب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے گا
اور وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے شریعت کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، عقیدے کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم۔ یہ علم جب ہم سیکھیں گے تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سے، دیکھیے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم دھڑال سے گناہ کر دیتے ہیں، ہم گناہ کرنے میں ذرا بھی نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے نہ ہمارے اندر ڈر ہے نہ خوف ہے، بس ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آئیے علم کی فضیلت، اور علم کی فضیلت کے بارے میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوئی چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں فرمایا قُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا، قُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتائیے آج کون مسلمان ہے جس کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ دعا کسی کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ آج ہر مسلمان کو یہ دعا معلوم ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اور کہا کہ دعا کرو کہ اے اللہ تو مجھے میرے علم میں زیادہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اس میں قل کی بات آ رہی ہے، یعنی حکم کا آرڈر ہے، آرڈر کا صیغہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم سیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، علم میں زیادتی مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات کو علم میں زیادتی کی دعا مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو بدرجہ اولا ہم زیادہ اس چیز کو ہم فوکس کریں کہ ہمیں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے علم مانگنا چاہیے، علم کی ہمارے لیے کتنی ضرورت ہے۔ اور یہ آیت، یہ اس دعا سے، اس آیت سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم مانگو تو صرف مجھ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ہی سے علم مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی بتائیے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، علم والوں کے مقام کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، ان کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ دیکھیے علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرے گا، ہماری فضیلتیں بڑھائے گا۔ جیسے کہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے میں ان کے درجات کو بلند کروں گا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں دو لوگوں کے درجات کے بلند ہونے کی بات معلوم ہو رہی ہے۔ تو پہلی چیز جو ایمان لائے ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ وہ لوگوں کے درجات کو اللہ بلند کرتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال میں کہیں دور سے نہیں دوں گی، میں اس کی مثال قرآنی کے واقعے سے دوں گی۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 30 سے 34 تک اللہ تعالیٰ 30 to 34 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے جو قصہ بیان کیا، اٹھائیے قرآن دیکھیے کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا ذکر کیا، اور فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا حکم دیا، پیدا کرنا چاہا، تو فرشتوں نے کہا، اپنی رائے رکھی کہ اے اللہ ہم تیری مخلوق اتنی تعداد میں ہے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کہ ہم کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور چند چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے لایا اور کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرشتے نام نہیں بتا سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فر تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو جب تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں دیکھو، جو میں نے کہا نہیں تھا تم سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کے لیے۔ تمام فرشتے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیے۔ اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، قرآن کی روشنی میں اس واقعے سے بتائیے کہ آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ کیسے بنے؟ آدم علیہ السلام کا سجدہ فرشتوں نے کیوں کیا؟ علم کی بنیاد پر، وہ علم کی بنیاد پر بڑھ گئے۔ کس سے؟ فرشتوں سے بڑھ گئے۔ فرشتوں سے علم کی بنیاد پر وہ بڑھ گئے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا۔
اسی طرح یاد رکھیے دنیاوی معاملات میں بھی اگر ہم لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے اساتذہ ہو، ہمارے ٹیچرز ہو، ہمارے معلمات ہو، علماء اکرام ہو، جب کوئی مجلس میں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کا بڑا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، انہیں اچھی جگہ بٹھاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے انہیں عزت دینے کی؟ کیا وجہ ہے ان کے درجہ ان کو اتنا دل سے احترام کرنے کی؟ علم کی بنیاد پر، وہ علم والے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو بلند جگہ پر، ان کے درجات کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بلند کیا، سب کے دلوں میں ان کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ علم والوں کی فضیلت ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، فرض کی بات ہو گئی، علم کا حاصل کرنا گویا کہ فرض ہے، اس میں طلب کی بات آ رہی ہے۔ ایک میں موٹی مثال دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گی انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، طلب کی بات کیا ہے، طلب کس طرح ہمیں علم کی ہونی، جس طرح ہم آج چائے پیتے ہیں کہ کوئی دن میں 2 پیتا ہے، کوئی 4 پیتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب چائے نہیں ملتی ہے تو ان کو طلب پیدا ہوتی ہے، بے چین ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے، علم کے لیے بہت زیادہ ہمیں طلب حاصل کرنی، چاہے ہم وہ اس حد تک نہ پہنچ جائے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی طلب رکھنی ہے، اس کی بے چینی، جس طرح ہمیں چائے پینے کی بے چینی ہوتی ہے، اس طرح علم حاصل کرنے کی ہمارے اندر بے چینی اور جستجو ہونی چاہیے۔ ایک اور بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گی انشاءاللہ۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر صبر، سلیقہ، ڈھنگ اور ہمت پیدا کرتے ہیں۔ علم سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، پہلے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قرآن، پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی سے حکم دیا کہ علم حاصل کرنا، پڑھو، سب سے پہلے پڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی کہ ہمیں اللہ سے علم کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم والے اور بغیر علم والے ایک نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم والوں اس کے میں درجات کو بلند کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیے ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے، اور ہمارے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ڈپلومہ کورس ان شریعہ اور اسلامیہ گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میسر کیا ہے۔ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ کانسنٹریشن کے ساتھ، جستجو کے ساتھ ان کلاسز کو دیکھیں، پڑھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع بخش علم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کورس سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔